السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میرا آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن اینٹیمونیم ٹاٹ پر۔ اینٹیمونیم ٹاٹ پھیپھڑوں سے بلغم نکالنے والی دوا ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی خام حالت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی خاص علامات کیا ہیں، اس کی کلینکل پریکٹس موڈ آف ایکشن کیا ہے، یہ میں آج آپ سے بیان کروں گا۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک جملے میں اینٹیمونیم ٹاٹ پھیپھڑوں سے بلغم نکالنے والی دوا۔ اس کی خام حالت یہ اینٹیمونیم سرما اور ٹارٹرک کا مرکب ہے۔ خارجی طور پر اس کو اگر جلد پر لگایا جائے تو یہ جلد کو گلا دیتا ہے۔ پھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، قے لانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اور پسینہ لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹارٹری، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ٹارٹری سے بلغم پیدا ہوتی ہے، گلے کی خرابی پیدا ہوتی ہے، سانس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، سانس کی الرجی، سوزش پیدا ہوتی ہے۔ اور اینٹیمونیم اور ٹارٹری، ان دونوں کی پیدا کردہ علامات کو یہ دوا، جب ہومیوپیتھک دوا تیار کی جاتی ہے تو یہ ان چیزوں کو دور کرتی ہے۔ یعنی ٹارٹری سے گلے کی خرابی، بلغم، سانس کی الرجی، سوزش پیدا ہوتی ہے تو دوا کیا کرے گی؟ گلے کی خرابی، سانس کے مسائل کو، الرجی کو دور کرے گی۔ یہ اینٹی سورک بھی ہے، سائیکوٹک بھی ہے، سفلیٹک بھی ہے، یعنی ٹرائی میازمیٹک میڈیسن ہے۔ کسی بھی میازم کے انسان کو یہ دوا استعمال کرائی جا سکتی ہے۔ اور اس کا مزاج، یہ بلغمی مزاج انسانوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ یعنی جن کو صحیح سانس نہ آنے کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہو، خصوصاً بچوں میں سانس چھوٹا ہو، ان کے لیے یہ دوا بہترین ہے۔ اس دوا کی علامات ایک جملے میں بیان کروں گا کہ کھٹی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی کسی نے اگر کوئی کھٹی چیزیں کھائی ہیں یا یک ٹھنڈی چیزیں، بوتل ٹھنڈا پانی یا کوئی برف وغیرہ استعمال کی ہے۔ خاص علامات کیا ہیں؟ خاص علامات کہ یہ دوا، یعنی مریض بلغم باہر نہیں نکال سکتا، چھاتی میں، سینے میں کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی ہے، چھاتی پکی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مریض کو جب کھانسی ہوتی ہے تو بلغم کھڑکتی ہے۔ بلغم باہر نہ نکال سکنا یہ بہت خاص علامت ہے، کھڑکے لیکن باہر نہ نکلے۔ مریض کو غنودگی ہو، نقاہت ہو اور پسینہ ہو، یہ چار چیزیں مین خاص بڑی علامات ہیں۔ اور قے آنے کے بعد، بلغم خارج ہو جانے کے بعد سکون ہو، قے میں ریشہ ہوتا ہے، زبان پر سفید میل ہوتی ہے اور زبان کے کنارے سرخ ہوتے ہیں، پیاس زیادہ لیکن سانس چھوٹا، اور سینے میں بلغم کھڑکھڑانا جو خارج نہ ہو۔ سینے میں آواز آتی ہے اس بلغم کی وجہ سے۔ سانس کی نالیوں میں چونکہ بلغم ہوتی ہے، سانس جب گزرتا ہے تو پھر سیٹی کی آواز آتی ہے، اور مریض کو جب آکسیجن کی سیٹی کی آواز آتی ہے، صحیح آکسیجن دماغ کو نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے۔ پھیپھڑوں میں چونکہ بلغم ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں آکسیجن صحیح طرح سرکولیٹ نہیں کرتی، پھر مریض کو نیند زیادہ آتی ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، چھاتی پکی ہوئی ہوتی ہے، سوزش زیادہ ہوتی ہے، اندرونی طور پر ہلکا ہلکا بخار محسوس ہوتا ہے اور غصہ میں کھانسی آ جاتی ہے۔ سیب کھانے سے، ٹھنڈا دودھ پینے سے، کھٹی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور ان سے ہی اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ پسینہ زیادہ آتا ہے، خون کے اندر آکسیجن کی کمی، بچہ جب دودھ نہ پیے، ٹھیک ہے، نیند کے دوران جھٹکے لگتے ہیں اور نیند کے دوران جھٹکے سے بچہ اٹھ جاتا ہے، سینہ میں اس قدر بلغم کے آواز نہیں نکلتی، سانس نہیں نکلتا، دودھ نہیں پیا جاتا، اور جسم میں ٹھنڈک، کمزوری۔ اس کے علاوہ سکن پرابلم بھی اگر ہو سکتی ہے، چیسٹ انفیکشن کے ساتھ اگر چھالے ہیں، چھالوں والی پھنسیاں ہیں، اور خصوصاً چھاتی پر مٹر کے دانے نما پھنسیاں ہیں تو بھی اینٹیمونیم ٹاٹ دوا ہوگی۔ اس دوا کی علامات ایپیکاک سے ملتی ہیں۔ ایپیکاک کے اندر بھی سیٹی کی آواز ہوتی ہے، بلغم نکلتی ہے، الٹی قے آتی ہے، کالی بائیکروم کی لیسدار بلغم ہوتی ہے، کالی بائیکروم بھی بلغم باہر نکالتی ہے، پلساٹیلا بھی بلغم باہر نکالتی ہے،
برائیونیا کے اندر بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے، کاربووج کے اندر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، یعنی ایپیکاک، برائیونیا، پلساٹیلا، کاریبائکروم اور کاربووج سے اس کی علامات ملتی جلتی ہیں، اور یہاں ان ادویات کے ساتھ اس دوا کو استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس میں اس کی کلینکل پریکٹس بیان کروں تو اس کو زیادہ دیر تک نہیں استعمال کروانا چاہیے، یعنی زیادہ دیر تک اگر استعمال، کیونکہ میں اس کو دیتا ہوں، میں اکثر بچوں کو دیتا ہوں تو 3 ڈوز دیتا ہوں، کہتا ہوں گھنٹے بعد استعمال کریں، یا 1 دن کی خوراکیں بنا کر دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ بلغم کو باہر نکالتی ہے، اس سے کھانسی پھر بلغم باہر نکلتی رہتی ہے، کھانسی ختم نہیں ہوتی۔ میں اکثر بچوں کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔ گھنٹے کے بعد 3 ڈوز لینے سے ہی، چاہے واٹر ڈوز ہو یا ٹیبلٹ فارم میں ہوں، تو اس کو کیا ہوتا ہے، بچے کو کھانسی زیادہ ہوتی ہے وقتی طور پر، اور بلغم نکلتی ہے، بچے کو الٹی کے آتی ہے، بلغم نکلتی ہے اور بچہ پرسکون ہو کر سو جاتا ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ اگر اس کو زیادہ دیر تک، 1 ہفتے تک اینٹی امونیم ٹاڈ استعمال کروائی ہے تو 1 ہفتہ کھانسی نہیں گئی اور بلغم نکلتی رہی ہے، لیکن جیسے ہی اینٹی امونیم ٹاڈ کو بند کیا ہے، کھانسی بھی ختم اور بلغم بھی ختم۔ یعنی اس دوا کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ پھیپھڑوں سے یہ بلغم باہر نکالتی ہے۔ اگر اینٹی امونیم ٹاڈ کام نہ کرے تو پہلے سلفر دیں، اس کے بعد اینٹی امونیم ٹاڈ دیں یا ساتھ برائیونیا دیں۔ اگر خشکی بہت زیادہ ہے تو پھر برائیونیا بھی دیں، اور اگر اینٹی امونیم ٹاڈ جو ہے وہ کام نہیں کرتی تو سلفر 30 کی خوراک دیں۔ سانس کی نالی کے زخم ہوں، خون آتا ہو، خون میں قے ہو، کم عمر بچوں کو قے آتی ہو، اینٹی امونیم ٹاڈ 30 دینے سے قے کے بعد سکون ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے، پانی میں ڈوب جانے سے اگر اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے اور وہ نکل نہیں رہا، آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، تو اینٹی امونیم ٹاڈ اس پانی کو بھی باہر نکالے گی، الٹی قے ہوگی، پانی کو باہر نکالے گی، آکسیجن کی کمی پوری کرے گی۔ یعنی ہمارے پاس آکسیجن کی کمی پوری کرنے کے لیے کاربووج کے ساتھ ساتھ اینٹی امونیم ٹاڈ بھی ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اس کی پوٹینسی جو ہے وہ 30 طاقت ہے، 200 پاور میں استعمال ہوتی ہے، زیادہ تر 30 میں، کیونکہ اس کو ہم نے فوری رزلٹ لینا ہوتا ہے۔ آکسیجن کی کمی ہے یا پھیپھڑوں میں بلغم ہے، اس کو نکالنا ہے تو بار بار ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی 30 پوٹینسی بہترین ہے۔ بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے اس کی 30 پوٹینسی جو ہے وہ بہترین کام کرتی ہے۔ تو یہ تھا میرا، کئی کامیاب کیسز بھی ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھیپھڑوں میں بلغم ہو، آکسیجن کی کمی ہو، میں نے کئی بار اس کو آزمایا ہے اور بہترین اس کا رزلٹ ہے پھیپھڑوں سے بلغم نکالنے میں۔ لیکن پہلے میں یہ دیتا ہوں، اینٹی امونیم ٹاڈ دیتا ہوں، جو بھی اکثر چھاتی پکی ہوئی کا پیشنٹ آتا ہے تو میں پہلے اینٹی امونیم ٹاڈ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو دیکھتا ہوں پلس، کاربو، برائیونیا یا کوئی اور میڈیسن دیتا ہوں۔ تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر ہومیوپیتھک میڈیسن اینٹی امونیم ٹاڈ پر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔